إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اسلام میں مسلمانوں کے لیے اپنی اصلاح کرنا بہت اہم مسئلہ ہے۔ اصلاح بظاہر ایک لفظ ہے، اصلاح۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا اور اپنی نیتوں کو بالکل صاف ستھرا رکھنا۔ یہ تین چیزیں ہوں تو اصلاح ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی عمل کرنے کا حکم دیا ہے تو صالح کا لفظ بولا ہے، اعملوا الصالحات، اعملوا صالحا، عمل صالحا۔ عمل بھی وہی صالح ہوتا ہے جس میں یہ تینوں شرطیں ہوں، حکم اللہ کا ہو، طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور کرنے والے کا اخلاص ہو۔ اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان پر انسان اپنے آپ کو پختہ کر
والے اور اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، مطلب پرستی کے لیے نہیں، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے اوپر حق ہے اطاعت کا، اتباع کا، اس حق کو ثابت کرنے کے لیے اخلاص ہمارے اندر آ جائے تو یہ تینوں چیزوں سے اصلاح ہوتی ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کا ذکر کیا ہے قرآن میں، قوموں کی تاریخ کا تذکرہ کیا ہے، 25 انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ انبیاء جب قوموں کے پاس گئے، ان قوموں کے کردار کیا کیا تھے اللہ نے وہ بھی بیان کیے ہیں۔ قوموں میں شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، قوموں میں زناکاری، بے حیائی بھی تھی، بلکہ بے حیائی کی بدترین شکل ہم جنس پرستی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی۔ قوموں میں کاروباری طور پر ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا یہ بد کردار، برا کردار قرآن نے بیان کیا ہے۔ قوموں میں شرارتیں بھی تھیں، لڑائیاں جھگڑے بھی تھے، گروہ بندیاں بھی تھیں، یعنی عقیدے بھی خراب تھے، اعمال بھی بگڑے ہوئے تھے، اخلاق بھی خراب تھے۔ لیکن انبیاء کرام نے جب اصلاح کا کام شروع کیا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا ہے، اللہ کا تعارف کروایا ہے، اللہ کی پہچان کروائی ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، قوموں کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں جوانیاں دینے والا، تمہیں زندگیاں دینے والا، تمہارے لیے رزق پیدا کرنے والا، تمہیں اولادیں دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس کو اپنا رب تسلیم کرو۔ انبیاء کرام نے اصلاح کا کام اللہ کی پہچان سے شروع کیا ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں جتنی بھی بغاوتیں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، شرک ہوتے ہیں، حقوق کا غصب ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ سے دوری ہے۔ اللہ سے حیا کوئی نہیں، اللہ کا تعارف کوئی نہیں، اللہ کا احترام کوئی نہیں، اللہ کی اطاعت کوئی نہیں، اللہ کا ڈر کوئی نہیں، پھر انسان جو مرضی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب اللہ کا حیا نہ رہے پھر انسان جو مرضی کرے۔ حیا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اخلاقی حیا۔ اخلاقی حیا بھی انسان کو بڑا روکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں کلاس میں، اسکول کالج میں بچے اونچی اونچی بولتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، جو ہی پتہ چلے کہ استاد صاحب آ گئے ہیں، ماسٹر صاحب آ گئے ہیں، سارے بچے شرارتیں چھوڑ کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیوں انہوں نے شرارتیں چھوڑ دی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ استاد کا احترام۔ بچے گھر میں لڑ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلا ابا جی آ گئے ہیں، فوراً سب ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، پتہ چلے کہ کوئی بندہ آ گیا ہے، فوراً چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے لوگ کیا کہیں گے۔
یہ لوگوں کے حیا میں شرارتیں چھوڑنا، بری حرکتیں چھوڑ دینا جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ اخلاقی حیا ہے۔ اور دوسری قسم ہے ایمانی حیا۔ ایمانی حیا اس کا مطلب ہے بندہ اپنا عقیدہ اتنا مضبوط کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں عقیدہ دیا نا اسلام نے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ سینے کی باتیں جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی یہ صفات، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اگر ان صفات پر مسلمان کا ایمان قوی ہو جائے تو یہ جو کسی انسان کو دیکھ کر بری حرکت چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ اس بنیاد پر گناہ چھوڑ دے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایمان تھوڑا بھی ہوتا ہے نا، اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان تھوڑا بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جو زیادہ عمل کرتے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہے، جو عمل میں کوتاہیاں کرتے ہیں ان کا ایمان تھوڑا ہے۔ نمازی بندہ پرہیزگار اور بے نمازی برابر تو نہیں۔ نمازی اور تہجد گزار، نمازی بھی ہے اور تہجد گزار بھی ہے، دوسرا نمازی تو ہے تہجد نہیں پڑھتا، دونوں برابر تو نہیں۔ ایک زکوٰۃ دینے والا ہے، صدقات و خیرات کرنے والا ہے، دوسرا بیچارہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، برابر تو نہیں ہے۔ ایک جہاد کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں ماں باپ کی محبتیں قربان کر کے، بہنوں بھائیوں کی محبتیں قربان کر کے، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدانوں میں کفر کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے، اور دوسرے کے اندر یہ ہمت نہیں، وہ یہی بیٹھا کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہے۔ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان تھوڑا بھی ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے اندر خرابیاں ہیں۔ ہم نمازوں کے چور ہیں، زکوٰۃ صدقہ دینے کے معاملے میں کمزور ہیں، جہاد کے معاملے میں بڑے سست ہیں، ماں باپ کی اطاعت کے حوالے سے کمزوریاں ہیں، عورتیں خامدوں کی فرما برداری میں کمزوریاں دکھاتی ہیں۔ یہ ساری کمزوریاں، سستیاں صرف اس بنیاد پر ہیں کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے عقیدے کمزور ہیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، پھر میری سوچ یہ ہو کہ میں لوگوں کو دیکھ کر نہیں، لوگوں نے مجھے کیا کہہ لینا بنا، میں تو اپنے اللہ کے لیے یہ گناہ چھوڑتا ہوں کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک سے پیچھے رہے تھے نا، جب آپ واپس آئے تو فرماتے ہیں مجھے بڑے خیالات آ رہے تھے کہ کوئی بہانہ بنا لوں، کوئی عذر پیش کر دوں۔ لوگ عذر بنا رہے تھے، اللہ کے نبی ان کو رخصتیں دے رہے تھے، لیکن مجھے بھی شیطان چمٹا ہوا تھا، عذر بنا لے، بہانہ بنا لے، اللہ کے نبی بخشش کی دعا کر دیں گے، تلافی ہو جائے گی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں عذر پیش کر کے اللہ کے نبی کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا، لیکن میرا رب جانتا ہے، میرے رب نے بتا دیا اپنے نبی کو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، پھر میں کیا جواب دوں گا۔ ایمان مضبوط ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا باتونی آدمی ہوں، بات بنانا جانتا ہوں، اگر میں آپ کو راضی کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے کوئی عذر بناؤں تو ایسا بہانہ بنا سکتا ہوں کہ آپ کے غصے سے اس طرح بچ جاؤں گا، نکل جاؤں گا جس طرح آٹے سے بال نکل جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا رب میرے سینے کو جانتا ہے۔ کیا ایسی سوچ والا بندہ گناہ کرے گا، خرابیاں پیدا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ذہن میں لاؤ، رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں بیٹی کو کہتی ہے پانی ڈال دے، دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہتی ہے امیر المومنین منع کرتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرنی۔ ماں کہتی ہے کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے، رات کا وقت ہے،
بیٹی کہتی ہے اماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے جو انسان کو روکتی ہے، اللہ کا احترام ہے جو انسان کو سیدھا کرتا ہے، اللہ کا تقوی ہے جو انسان کو درست رکھتا ہے. جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے اندر خرابیاں نہیں آ سکتی، شیطان کا وہاں زور نہیں چلتا. وہ اپنے آپ کو روکے گا کہ میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں، وہ میرا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، میں کس طرح اس کی بات کو چھوڑوں. جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ایک دن صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگوں اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. اب سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی نستحیی من اللہ حق الحیا والحمدللہ. اللہ کے نبی اللہ کا شکر ہے ہم تو اللہ کا حیا کرتے ہیں. وہ کہہ سکتے تھے، انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی تھی، ہجرتیں کی تھی، گھر بار چھوڑے تھے، جائیدادیں چھوڑی تھی، سب کو چھوڑ چھاڑ کر اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. کہا ہم تو حیا کرتے ہیں الحمدللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے اس طرح حیا کرنا چاہتا ہے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَا، وہ اپنے پیٹ کا خیال رکھے، پیٹ میں جو جو ڈال رہا ہے اس کا خیال رکھے کہ میں کیسے کیسے کمائی کر کے کھانے کھاتا ہوں. حیا صرف نمازوں میں نہیں، روزے حج میں نہیں. تو دکان پہ بیٹھا ہے، کاروبار کی سیٹ پر بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، قلم تیرے ہاتھ میں ہے، صفروں کی کھیل ہے، ملاوٹیں کر سکتا ہے، جائیداد اپنی بے ایمانی کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے، دھوکہ کر سکتا ہے. اپنی اس کاروبار کی کارخانے پلازے کی سیٹ پر بیٹھ کر تو سمجھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں لکھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کاروبار کرتے ہیں نا امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. کس چیز نے روکا؟ اللہ کے احترام میں. میں ملاوٹ نہیں کروں گا، میں جعل سازی نہیں کروں گا، میں دھوکہ نہیں کروں گا. شیطان یا دنیا کا یہ لالچ مجھے اللہ کا باغی اور اللہ کے سامنے بے حیا نہیں بنا سکتا. یہ اس کے ایمان کی قوت ہے. فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ، پیٹ کا خیال کرے اور جو پیٹ میں ڈالتا ہے اس کا خیال کرے، حرام نہیں کمانا. اللہ کے نبی نے فرمایا بعض چیزیں واضح طور پر سمجھ آتی ہیں یہ حلال ہیں، بعض چیزوں کے متعلق واضح طور پر سمجھ آتی ہے یہ حرام ہے. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے متعلق بندہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، شبہ والی ہوتی ہیں. جو مسلمان شبہ والی چیزوں سے بھی باز آ جائے، رک جائے، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وہ اپنے ایمان کو بھی بچائے گا، اپنے عزت اور وقار کو بھی بچائے گا. کیا خیال ہے؟ سود کھانے والا اللہ سے ڈرتا ہے؟ ملاوٹ کرنے والے کو اللہ کا حیا ہے؟ دو نمبری کرنے والے کو اللہ کی شرم ہے؟ اللہ کا حیا چھوڑ دیا تو جو مرضی کرے. کچھ وہ ہیں جن کو اللہ کا پتہ ہی نہیں، اللہ کی پہچان ہی نہیں. ہندوؤں کو دیکھ لو، سکھوں، بدھ مت والوں کو دیکھ لو، اللہ کا تعارف ہی نہیں. کیا کیا کام کرتے ہیں؟ بت پوجتے ہیں، چوہوں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، کہاں کہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہمارا رب کون ہے. اور انہی میں سے جن کو اللہ اسلام کی دولت دے دیتا ہے، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، وہ سارا غم چھوڑ کر توحید اور اسلام میں آ جاتا ہے. انبیاء کرام کی دعوت کو سمجھے قرآن مجید میں
قوم کے اندر شرک بھی ہے، ظلم بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہے، بڑی خرابیاں ہیں، لیکن اصلاح کا کام شروع کرتے ہیں اللہ کی پہچان سے، اللہ کے تعارف سے۔ جب انسان اپنے رب کو پہچان لے گا تو پھر اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی مخالفت نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، کسی بندے نے کسی دوسرے پر کوئی نیکی کی ہو نا، احسان کیا ہو، اس احسان کی قدر کرنے والا بندہ ہو تو وہ کہتا ہے جی میں سارے شہر کی بات رد کر سکتا ہوں لیکن اس ایک بندے کی بات میں رد نہیں کر سکتا، اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ یارو یہ بندے کا احسان ہے تو اس کے جذبات یہ ہیں کہ میں سب کی بات رد کر دوں گا لیکن اس بندے کی بات کو نہیں رد کروں گا، اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ میرے رب کے میرے اوپر اتنے احسان ہیں، میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کی رحمت سے ہوں، میں اگر چودھری ہوں، دولت مند ہوں، خوبصورت ہوں، جوان ہوں، اولاد والا ہوں، صاحب حیثیت ہوں، تو اس میں میرا کمال کیا ہے؟ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے رب کی رحمت سے ہوں۔ جب میرا رب میرے اوپر اتنا احسان کرنے والا ہے، اتنی رحمت کرنے والا ہے، تو پھر میں بھی اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر فرما بردار بن کے چلوں، اللہ کی بغاوت نہ کروں۔ یہ ایمان انسان کو ٹھیک کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخر میں جب بڑے فتنے ہوں گے نا، بڑے فتنے ہوں گے، ان فتنوں کے دور میں امت کی اصلاح اگر ہوگی تو اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ پہلا حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، ہماری امت کا پہلا حصہ صحابہ کرام کا، ہمارے وہ سلف اسلاف، ان کی اصلاح کیسے ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرک سے نکال کر اللہ سے جوڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کو چارپائی پر لیٹتے ہو نا تو اپنا حساب کیا کرو، آج میں نے بڑے کام کیے ہیں، بڑی باتیں کی ہیں، لیکن یہ سوچا کرو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے میرا حساب کرنا ہے، میں پہلے اپنا احتساب کروں، کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی اور غلطیاں تو نہیں ہوئی۔ اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان، اللہ کی صفات پر ایمان، یہ بہت بڑی چیز ہے اپنی اصلاح کی۔ بندہ اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، ورنہ انسان کا انسان پر کوئی روب نہیں ہوتا۔ انسان کوئی آپ کسی کو زبردستی روکیں، اس کو ڈرائیں دھمکائیں، کہتا جو ہوگی دیکھی جائے گی، نہیں مانتا میں۔ لیکن آپ اس کو اللہ کا تعارف کروائیں، نصیحت کریں، سمجھائیں۔ ہمارے یہاں نا مفتی ادریس صاحب بیٹھتے ہیں، لوگ ان سے مسائل پوچھتے ہیں، فتاویٰ لیتے ہیں، فیصلے کرواتے ہیں، ادھر ہی موجود ہوں گے، آپ بے شک ان سے پوچھ لینا۔ انہوں نے بتایا، میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کوئی عجیب واقعہ سناؤ آپ کے ذمہ داری کے دوران، تو کہتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس کچھ لوگ ایک فیصلہ کروانے کے لیے آئے، بھینسیں چوری کی تھی، انہوں نے بھینسیں چوری کی تھی۔ وہ تھانے کچہری میں عدالتوں میں چکر لگا لگا کے نا سب تھک ہار کے میرے پاس آئے تھے۔ کسی نے کہا جاؤ اسلام کے مطابق فیصلہ کروا لو، کہتا میں نے ان کو دیکھا، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، لمبے لمبے لاچے اور تہبند باندھے ہوئے ہیں، تو ان کی ظاہری صورتحال دیکھ کر میں نے سمجھا کہ یہ کہاں مانیں گے قرآن حدیث کے فیصلے۔ تو میرے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ چلو یہ ہمارے پاس آئے ہیں تو ان کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی پہچان کرواتا ہوں۔ جیسے میں نے دفتر میں بٹھا لیا، ان کو پانی وانی پلایا، پھر میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں زندگی دینے والا کون ہے، ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، ہمارے سامنے دنیا، ہم سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں پہچانتے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ پھر ہمیں موت آئے گی، موت کے بعد پھر اللہ نے ہمیں کھڑا کر کے پوچھنا ہے
کہ بندے میں نے تو تجھے بڑا کوئی دیا تھا، تو نے میری کیا عزت کی؟ تو میں نے اس کو چند نصیحت کی تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تھانے بھی گئے ہیں، عدالتوں میں بھی گئے ہیں، کچہریوں میں بھی گئے ہیں، ہمیں منوا ہی نہیں سکے کہ ہم نے ان کی پیسے چوری کی۔ لیکن مولوی صاحب آپ کی باتوں سے ہمیں ڈر آ گیا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ مولوی صاحب صاف کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی پیسے چوری کی ہیں، تھانے نہیں بنوا سکے۔ اور میں وہ کہتے ابھی اس کو کہو ابھی ہمارے ڈیرے پر اپنے بیٹے کو بھیجے، جا کے بھینسیں کھول کر لے جائے۔ وہ کہتا ہے وہ آگے سے دوسری پارٹی والا کہتا ہے میرے بیٹے جائیں گے تو اس کے بیٹے مارنا شروع کر دیں گے، ان کو کیا پتا؟ تو کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اور منڈیا فون کر۔ فون کیا اس نے، یہاں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو بھینسیں کھولو اور ان کے ڈیرے پر جا کر باندھا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا احترام ہے جو بندے کو بدلتا ہے، اور اللہ کے احترام میں انسان اپنے آپ کو تبدیل کر لے، ضد چھوڑ دے، ہٹ دھرمی چھوڑ دے، لڑائی چھوڑ دے، اختلاف چھوڑ دے، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے، تو پتہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں فرمایا الا انبئکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصوم والصدقہ، میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی زیادہ ہے، صدقہ و زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ تینوں اسلام کے ارکان ہیں، تینوں کا نام لیا۔ ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے بھی اعلیٰ ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقہ و زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے، ایسا عمل کون سا ہے جو نماز سے بھی اعلیٰ ہے، روزے سے بھی افضل ہے؟ قلنا، ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں فرمائیں۔ فرمایا وہ عمل ہے اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرنا، آپس میں صلح کرنا، اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، ضد چھوڑ کر، غصے چھوڑ کر، دشمنیاں بھلا کر، نفرتیں ختم کر کے، نقصان برداشت کر کے، اس بنیاد پر کہ نہیں یار یہ میرا مسلمان بھائی میرے رب کا ماننے والا ہے، میرے پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میرا اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، مجھے نقصان پہنچایا، مجھے دکھ پہنچایا، مجھے تکلیف دی، مجھے تکلیف آئی، غصہ آیا، میں نے اس سے ناراضگی بنا لی ہے، میرے رب نے منع کیا ہے مسلمان تو مسلمان کا بھائی بن کے رہ۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، میرے نبی نے فرمایا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو میں چھوٹی سی تکلیف کی بنیاد پر اس سے لڑائی کروں، اس سے نفرت کروں، اس سے بائیکاٹ رکھوں؟ میرا رب کہتا ہے بھائی بھائی بن کے رہو، میرے نبی نے فرمایا یہ تیرا بھائی ہے؟ نہیں، میں اپنا غصہ واپس لیتا ہوں، اپنا دل صاف کرتا ہوں، جا کے بھائی سے صلح کرے، السلام علیکم، دل صاف کر لے۔ فرمایا یہ عمل نماز سے بھی اعلیٰ ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقہ و زکوٰۃ سے بھی اعلیٰ ہے۔ نمازیں پڑھنا بہت آسان ہے، عزت والا کام ہے نا۔ روزے رکھنا بھی الحمدللہ رکھ رہے ہیں سارے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی محبت ہی ہے نا۔ لیکن اپنی انا کو مارنا، انا کو مارنا، اپنے غصے کو پی جانا، اپنے آپ کو عاجز بنا لینا، اپنے نقصان کو برداشت کر لینا صرف اللہ کے لیے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں
इस सुलह को बेगैरती समझा जाता था। अबू जहल, अबू लहब और जो काफिर मुशरिक थे ना मक्का के, कुरैश के, उनकी सोच ये थी कि सुलह करना तो बेगैरतों का काम है, ज़लील लोगों का काम है। छोटी छोटी मसले पर इख्तलाफ होते, उस इख्तलाफ पर जिद कायम होती, फिर लड़ाइयाँ नस्लों तक चलती थी। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अकीदा दिया है कि सुलह करना बेगैरती नहीं, सुलह करना बहुत बड़ी इबादत है। नमाज से भी बड़ा अमल है, रोज़े से भी बड़ा अमल है, सदका और ज़कात से भी बड़ा अमल है। क्यों? इस सुलह में इंसान अपने आप को नीचे गिरा देता है, तकब्बुर, फ़ख्र, गुरूर छोड़ देता है सिर्फ अपने रब के लिए। आज अगर हमें ये समझ आ जाए कि सुलह करना तो नमाज से भी बड़ा अमल है, तो हम नमाज में जब अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, नमाज में रफ़ुल यदैन ना, ये रफ़ुल यदैन, पता है ये क्या अमल है? रफ़ुल यदैन जो बार बार नमाज में रखा गया है, शुरू करो फिर भी, रुकू जाओ फिर भी, रुकू से उठो फिर भी, 2 रकअतें पढ़ के खड़े हो जाओ फिर भी। ये रफ़ुल यदैन, हथेलियाँ सीधी किबला रुख करके अपने कंधों या कानों के निचले हिस्से तक हाथ उठाना, रफ़ुल यदैन। ये अल्लाह के सामने बंदा ये बयान करता है कि अल्लाह, लोग मुझे चौधरी समझते हैं, मुझे सेठ साहब कहते हैं, मुझे अफसर साहब कहते हैं, लेकिन अल्लाह मैं दोनों हाथ उठाकर तेरे सामने इजहार करता हूँ कि मैं खाली हाथ, तेरी रहमत के बगैर कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी आजिज़ी, प्रैक्टिकल इजहार बंदगी का, फिर बार बार फिर सीने पे हाथ बांध के अल्लाह की तारीफें शुरू करता है, रुकू जाता है, झुक जाता है, सजदे में जाता है, अपनी पेशानी जमीन पर रख देता है। नमाज में हम आजिज़ होते हैं ना अल्लाह के सामने। कभी किसी ने अपनी बेइज्जती समझी है नमाज में? मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो चौधरी हूं? नहीं, बल्कि यहाँ ये सोच है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे सजदे की तौफीक दी है। कई हमारे माजूर बुजुर्ग होते हैं ना, कुर्सियों पर बैठ कर नमाज पढ़ते हैं, हमने उनको रोते देखा है कि सजदा नहीं होता। दिल में हसरत है कि सजदा करें। जब नमाज में ईमान का ये मेयार है कि अल्लाह के सामने झुकने में, सजदे करने